خوشی اور دائمی سکون صرف اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے سے ہے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے سے ہے۔ ہم تو دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان تو دنیا ہی کے لیے زندہ ہے اور دنیا ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا ہمارا موضوع الہ کا مطلب، یہ موضوع بڑا اہم ہے اور بہت بنیادی ہے، کیونکہ ہمارے یعنی دین کی بنیاد یہی کلمہ ہے، اور جب ہم انسان کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اس کے پڑھے بغیر یعنی اس کے قائل ہوئے بغیر ایک شخص حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور تو ہمیں الہ کا مطلب جاننا ہوگا کہ الہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ پاک کلمہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا تو وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنے والا جنتی ہے۔ دیکھیں، ہر بات جو دل سے نہیں کہی جائے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا دل سے، یعنی آپ ایک بات کو مجبوراً قبول کر لیں یا ویسے ہی بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں تو وہ تو بات نہیں ہوگی۔ یا مثال کے طور پہ ہماری نماز ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک آپ کا ذہن حاضر نہ ہو، دل حاضر نہ ہو، حضور قلب نہ ہو، تو نماز تو ہوتی نہیں ہے۔ لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے، الا بحضور القلب۔ تو بنیادی طور پہ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اسلام نام ہے زبان سے اقرار کا اور دل سے اس کی تصدیق کا، یعنی شعوری طور پر جب تک آپ قائل نہ ہو جائیں ایک بات کے تو وہ کلمہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یہ بات دیکھیں اتنی آسان ہے سمجھنے کے لیے کہ کوئی بھی کام دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں، صرف زبانی طور پہ کہیں اور عملی طور پہ نہ ہو تو وہ تو کام نہیں ہوگا، یعنی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ ایک جنرل اسٹور پہ جاتے ہیں اور گروسری کا کوئی سامان لیتے ہیں، مثال کے طور پہ 5,000 روپے کا بل بن جاتا ہے، آپ سودا پسند کر لیتے ہیں، پھر آپ اس کی قیمت نہیں دیتے اور زبانی اس کو کہتے ہیں کہ میں نے بل دے دیا ہے، میں نے بل دے دیا ہے، میں نے سودا خرید لیا ہے، بل دے دیا ہے، اور اس کو کاؤنٹر پہ کہتے جاتے ہیں، تو وہ کاؤنٹر والا آپ کو بیوقوف سمجھے گا کہ اس کا دماغ کی چولیں کوئی ہل گئی ہیں، یہ رٹ تو لگا رہا ہے لیکن یہ یعنی قیمت تو نہیں ادا کر رہا، صرف زبانی طور پہ کہہ رہے۔ ہر بات میں ایسی ہے دنیا کی۔ ایک طالب علم ڈاکٹری یعنی میڈیکل کالج نہ جائے اور بس کہنا شروع کر دے کہ میں MBBS کر لیا ہے، میں نے ڈاکٹری پڑھ لی ہے، تو کوئی یعنی اس کے پاس آئے گا علاج کروانے کے لیے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، میڈیکل کی نہ تعلیم حاصل کی ہے، نہ پریکٹس کی ہے، نہ یہ نہ وہ، تو اس سے کوئی اپنا علاج کروائے گا؟ بے وقوفی ہوگا اگر کوئی جانتے بوجھتے
کہ اس نے ڈاکٹری نہیں پڑھی اور پھر اس کے پاس چلا جائے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ کے مخاطب کرے. یہ دیکھیں بے وقوفوں والی باتیں ہم کر رہے ہیں. کلمہ طیبہ، اس کا نہ ہم مطلب جانتے ہیں نہ اس کے تقاضے جانتے ہیں، اور پھر دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. دیکھیں دعوے کے تو دیکھیں نا، ہم ایمان والے ہیں، اور پھر اس دھوکے میں آ کے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے یعنی ہم حقیقی مسلمان ہیں، پھر روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو چند ایک اعمال جو کہ عام مروجہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی پھر آپ بڑے شوق سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. پھر تراویحوں میں آپ تراویح میں قرآن سننے کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ دین کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے. وہ آخرت تو یعنی بات کی بات ہے، پہلے تو قبر ہے، قبر کی ایک زندگی ہے، اس کو بھی ہم نہیں مانتے، کیونکہ 3 سوالات تو ہمیں معلوم ہے، ہمیں بتائے جاتے ہیں، لیکن ہم وہ 3 سوالات آج بھی اس کا جواب نہ ہمارے پاس ہے، نہ ہم اس کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں. رب کون ہے، کیا مطلب، دین کا مطلب کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہمارا علم جو ہے وہ صفر ہے، زیرو ہے. وہ جو کچھ بھی ہے، یہ تینوں سوالات، یہ سنی سنائی باتیں ہمارے ذہن میں، بڑی بڑی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات بڑی پریشان کن ہے اگر آپ دیکھیں اور سوچیں، اور پھر یہ باتیں بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. اور دیکھیں یہ بات جو ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اس کا اثر، یعنی جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے مطلب کو بھی نہیں جانتے، تو اس کا اثر تو سب سے پہلے ہماری موجودہ زندگی پر پڑے گا. کیونکہ زندگی ہم نے گزارنی ہے اللہ کی یاد میں. اللہ کی یاد سے جو دلوں کو چین ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ہم تو اللہ کی یاد کو بھی جو ہم نے سرسری طور پہ لے لیا ہے، تسبیح گما رہے ہیں، اور اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. وہ جو بھی مطلب ہے میں نے بیان کیا بھی ہے، پھر بھی انشاءاللہ آ جائے گا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس پر اس دین کے نہ جاننے کا اثر، اس کلمہ طیبہ کے نہ جاننے کا اثر، اور اس کو شعوری طور پر اسلام کو قبول نہ کرنے کا اثر سب سے پہلے ہماری دنیا کی زندگی پر پڑے گا. آپ خوش نہیں رہ سکیں گے اور آپ پریشان رہیں گے. جیسا کہ راستہ انسان بھٹک جائے اور آپ یعنی جو گاڑیاں چلاتے ہیں یا تو جس لمبے روٹ پہ، اور پھر ان سے راستہ گڑبڑ ہو جائے، راستہ معلوم ہی نہ ہو، تو وہ پھر پریشان ہوتا ہے. ہم تو غیر شعوری طور پہ پریشان رہتے ہیں، اور ہم پریشانی کی وجہ دنیا کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے یہ معاملات ہمارے حل ہو جائیں تو ہم خوش ہو جائیں گے. لیکن ایسی بات تو نہیں ہے. خوشی اور دائمی سکون صرف اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے سے ہے، اللہ کی یاد میں زندگی گزارنے سے ہے. ہم تو دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. آج کا مسلمان تو دنیا ہی کے لیے زندہ ہے اور دنیا ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے. تو یہ بات بڑی، یعنی دیکھیں اس کا، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کلمہ طیبہ کے اور خاص طور پہ الہ کے مطلب کو نہ جاننے کے اثرات آپ کی اس وقت آپ کی زندگی پر بھی ہیں. آپ پریشان حال ہیں، بدحال ہیں، آپ دنیا کی یعنی دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے
نہ اپنے بارے میں سوچا، نہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، اور نہ زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچا. آپ نے دنیا کو مقصود بنا لیا، دنیا ہی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بات اس وقت آپ یہ محسوس کریں کہ آپ خوش نہیں ہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں. تو یہ وہ اثرات ہیں کہ آپ کلمہ طیبہ کے مطلب کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم